اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سیگمنٹ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں گوش گزار ہو رہا ہے. چھٹی رمضان کی افطار نشریات ہے اور یہ رمضان کریم اب آئیے کے اوپر سے جاری ہے. تو انشاءاللہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیگمنٹ ہے. جناب ہم نے سحر میں آپ کو بتایا سیگمنٹ میں کس بار ہم لوگ لے کر چل رہے ہیں اور سیگمنٹ الگ سے اپلوڈ بھی ہے, اگر آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں سر. اچھا, ہم نے آپ کو بتایا تھا یہاں تک کہ ایک عبد المطلب کی بیوی, ان کا نام رقیہ بنت ابو سیفی تھا, وہ کہتی ہیں. اچھا, یہاں سے ہم نے آپ کو بتانا تھا, لیکن بہرحال سلسلہ ہم نے کہاں سے آغاز کیا ہوا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق ان سے یہ ایک ابراہا والا واقعہ سب سے پہلے تو پیش آیا تھا, پھر اس کے بعد اور معاملات پیش آئے. 70 دن کے بعد ابراہا کے واقعے کے 70 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی, اور پھر کس انداز سے علیمہ سعدیہ کا ذکر ہوا. پھر ان کی والدہ حضرت آمنہ کا انتقال, والد کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا. اس سفر میں تھے, تجارت میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی. تو اس انداز سے سلسلہ جاری ہے. اب ہم لوگ یہاں تک پہنچے تھے آئیے کے اوپر کہ جناب عبد المطلب کی جو بیوی ہے ان کا نام رقیہ بنت ابو سیفی تھا, اور وہ کہتی ہیں, ابھی ریکیپ پہلے میں آپ کو دے دوں. قریش کئی سال سے قحط سالی کا شکار تھے, بارشیں بالکل بند تھیں, سب لوگ پریشان تھے. اسی زمانے میں نے ایک خواب دیکھا, کوئی شخص خواب میں کہہ رہا تھا, اے قریش کے لوگوں, تم میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے, اس کے ظہور کا وقت آ گیا ہے, اس کے ذریعے تمہیں زندگی ملے گی, یعنی خوب بارشیں ہوں گی, سرسبزی اور شادابی ہوگی. تم اپنے لوگوں میں سے ایک ایسا شخص تلاش کرو جو لمبے قد کا ہو, گورے رنگ کا ہو, اس کی پلکیں گھنی ہوں, بھویں اور ابرو ملے ہوئے ہوں, اور وہ شخص اپنے تمام اولاد کے ساتھ نکلے, اور تم میں سے ہر خاندان کا ایک آدمی نکلے, سب پاک صاف ہوں اور خوشبو لگائیں اور حجر اسود کو بوسہ دیں, پھر سب جبل ابو قیس پر چڑھ جائیں. پھر وہ شخص جس کا حلیہ بتایا گیا ہے آگے بڑھے اور بارش کی دعا مانگے, اور تم سب آمین کہو تو بارش ہو جائے گی. اب صبح ہوئی تو رقیہ نے اپنا یہ خواب قریش سے بیان کیا. پھر کیا ہوا تھا اب یہ آپ کو بتا رہے ہیں. اب پھر کیا ہوا, انہوں نے ان نشانیوں کو تلاش کیا, تو سب کی سب یہ جو نشانیاں تھیں یہ انہیں عبد المطلب میں مل گئیں. سنا تھا سب ان کے پاس اب آ کے جمع ہو گئے, ہر خاندان سے ایک ایک آدمی آیا, ان سب نے شرائط پوری کی. اس کے بعد ابو قیس پہاڑ پر چڑھ گئے, پھر ابو قیس پہاڑ پر چڑھے, پھر اس کے بعد ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ شامل تھے, اور انہوں نے یوں دعا کی, اے اللہ یہ سب تیرے غلام ہیں, تیرے غلاموں کی اولاد ہیں, تیری باندیاں ہیں, تیری باندیوں کی اولاد ہیں, ہم پر جو برا وقت آ پڑا ہے تو دیکھ رہا ہے, ہم مسلسل قحط سالی کا شکار ہیں. تو اب اونٹ, گائیں, گھوڑے, خچر اور گدھے سب کچھ ختم ہو چکے ہیں, اور جانوروں پر بھی بن آئی ہے, اس لیے ہماری یہ خشک سالی ختم فرما دے, ہمیں زندگی اور سرسبزی اور شادابی عطا فرما دے. ابھی عبد المطلب یہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ ادھر بادل آنے شروع ہوئے. لوگ دیکھ رہے ہیں, منظر الگ ہے, منظر تبدیل ہے, قحط سالی ہے, کڑکتی دھوپ ہے, کہ ادھر عبد المطلب نے دعا کی, پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ موجود ہیں, ہواؤں میں ہاتھ بلند ہیں تو نبی کے ہاتھ بھی بلند ہیں, اور ادھر سے بادل آنے شروع ہوتے ہیں. اور یہ بادل اس انداز میں آتے ہیں کہ یہ سب اوپر دیکھتے ہیں, ادھر بارش شروع ہو گئی. اب بارش شروع ہو گئی, وادیاں پانی سے بھر گئی, لیکن اس بارش میں بہت عجیب بات ہوئی. وہ عجیب بات کیا تھی؟ وہ عجیب بات یہ تھی کہ قریش کو یہ سیرابی ضرور حاصل ہوئی, مگر یہ بارش قبیلہ کیس اور قبیلہ مزر کی قریبی بستیوں میں بالکل نہیں ہوئی. اب لوگ بہت حیران ہوئے کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی, ایک قبیلے میں بارش آئی اور آس پاس کے سب قبیلے بارش سے محروم ہیں. تمام قبیلوں کے بڑے بڑے سردار جمع ہوئے, اس سلسلے میں بات چیت شروع ہوئی. ایک سردار نے کہا, ہم زبردست قحط اور خشک سالی کا شکار ہیں, جبکہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے بارش عطا کی ہے, اور یہ عبد المطلب کی وجہ سے ہوا ہے, اور اس لیے ہم سب ان کے پاس چلتے ہیں, اگر وہ ہمارے لیے دعا کر دیں تو شاید اللہ ہمیں بھی بارش دے دے.
یہ مشورہ سب کو پسند آ گیا۔ چنانچہ یہ لوگ مکہ معظمہ میں آئے اور عبد المطلب سے ملے، انہیں سلام کیا، پھر ان سے کہا اے عبد المطلب، ہم کئی سال سے خشک سالی کا شکار ہیں، ہمیں آپ کی برکت کے بارے میں معلوم ہوا ہے، اس لیے مہربانی فرما کر آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کی دعا سے قریش کو بارش عطا کی۔ ان کی بات سن کر عبد المطلب نے کہا اچھی بات ہے، میں کل میدان عرفات میں آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کروں گا۔ دوسرے دن صبح سویرے عبد المطلب میدان عرفات کی طرف روانہ ہوئے، ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کے علاوہ ان کے بیٹے اور ان کے بیٹے کے بیٹے یعنی اور ان کے بھی بیٹے، کیونکہ وہاں دادا کو بھی جو ہے وہ دادا اپنے پوتوں کو بیٹا کہتے ہیں اور بیٹے جو ہیں ابو کہتے ہیں، تو ان کے بیٹے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ ٹھیک ہے، بیٹے سے یہاں مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو عرفات کے میدان میں عبد المطلب کے لیے ایک کرسی بچھائی گئی اور وہ اس پر بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو گود میں بٹھا لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المطلب نے اپنی گود میں بٹھایا اور پھر انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاتھ اٹھائے۔ اب ادھر ہاتھ اٹھے، دعا ہو رہی ہے۔ اب دعا کیا ہو رہی ہے؟ اے اللہ چمکنے والی بجلی کے پروردگار اور کڑکنے والی گرج کے مالک، پالنے والوں کے پالنے والے اور مشکلات کو آسان کرنے والے، یہ قبیلہ قیس اور قبیلہ مضر کے لوگ ہیں، یہ بہت پریشان ہیں، ان کی کمریں جھک گئی ہیں، یہ تجھ سے اپنی لاچاری اور بے کسی کی فریاد کرتے ہیں اور جان و مال کی بربادی کی شکایت کرتے ہیں، بس اے اللہ ان کے لیے خوب برسنے والے بادل بھیج دے اور آسمان سے ان کے لیے رحمت عطا فرما تاکہ ان کی زمینیں سرسبز ہو جائیں اور ان کی تکالیف دور ہو جائیں۔ عبد المطلب ابھی یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ سیاہ بادل اٹھا اور عبد المطلب کی طرف آیا۔ اس کے بعد اس کا رخ قبیلہ قیس اور بنو مضر کی بستیوں کی طرف ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب نے کہا اے گروہ قریش اور مضر، جاؤ تمہیں سیرابی حاصل ہوگی۔ چنانچہ یہ لوگ جب اپنی بستیوں میں پہنچے، جیسے ہی واپس پہنچے تو وہاں بارش ہو چکی تھی، وہاں بارش ہو چکی ہے اور 7 سال کے ہو چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کی آنکھیں دکھنے کو آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آنکھوں کا علاج کروایا گیا لیکن افاقہ نہ ہوا۔ عبد المطلب سے کسی نے کہا قاص کے بازار میں ایک راہب رہتا ہے، وہ آنکھوں کی تکالیف کا علاج کرتا ہے۔ عبد المطلب آپ کو اس کے پاس لے گئے۔ اب اس کی عبادت گاہ کا دروازہ جو ہے وہ بند تھا، انہوں نے اسے آواز دی، راہب نے کوئی جواب نہ دیا۔ اچانک عبادت گاہ میں شدید زلزلہ آیا، راہب ڈر گیا کہ کہیں عبادت خانہ اس کے اوپر نہ گر پڑے، اس لیے ایک دم باہر نکل آیا۔ اب اس نے آپ کو دیکھا تو چونک اٹھا، اس نے کہا اے عبد المطلب، یہ لڑکا اس امت کا نبی ہے، اگر میں باہر نہ نکل آتا تو یہ عبادت گاہ ضرور مجھ پر گر پڑتی، اس لڑکی کو فوراً واپس لے جاؤ اور اس کی حفاظت کرو، کہیں یہودیوں یا عیسائیوں میں سے کوئی اس کا قتل نہ کر دے۔ پھر اس نے کہا کہ اور رہی بات ان کی آنکھوں کی، تو آنکھوں کی دعا تو خود ان کے پاس موجود ہے، آنکھوں کی دعا سب ان کے پاس موجود ہے۔ عبد المطلب یہ سن کر حیران ہوئے اور بولے ان کے اپنے پاس ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ ہاں، اب راہب نے کہا ہاں ان کے اپنے پاس ہے، ان کا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگائیں۔ انہوں نے جب ایسا کیا تو آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئی۔ اب پرانی آسمانی کتابوں میں آپ کی بہت سی نشانیاں لکھی ہوئی تھی، اس کی تفصیل بہت دلچسپ ہے۔ یمن میں ایک قبیلہ جو ہے نا حمیر تھا، ان میں سے ایک آپ کو بتاتے ہیں، قبیلہ حمیر تھا، وہاں ایک شخص سیف بن یزن تھا، وہ سیف حمیری کہلاتا تھا۔ کسی زمانے میں اس کے باپ دادا اس ملک پر حکومت کرتے تھے، لیکن پھر حبشیوں نے یمن پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ اب کیا ہوا، وہاں حبشیوں کی حکومت ہو گئی، 70 سال تک یمن حبشیوں کے قبضے میں رہا۔ جب یہ سیف جو ہے وہ بڑا ہوا تو اس کے اندر اپنے باپ دادا کا جو ہے وہ ملک آزاد کرانے والا جذبہ آ گیا، امنگ پیدا ہو گئی۔ چنانچہ اس نے ایک فوج تیار کر لی اپنی، اب اس کی فوج تیار ہو گئی، اس فوج کے ذریعے حبشیوں پر حملہ بول دیا اس نے، اب انہیں یمن سے بھگا دیا گیا۔ اب کیا ہوا، اس طرح وہ باپ دادا کے مالک ملک کو آزاد کرانے میں واپس کامیاب ہو گیا، وہاں کا پھر بادشاہ بن گیا۔ یہ یمن عرب کا علاقہ تھا، اب اس پر حبشیوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، تو عربوں کو بہت افسوس ہوا، اس وقت افسوس تھا جب حبشیوں نے قبضہ کیا ہوا تھا ان کے اوپر۔ اب 70 سال بعد 70 سال بعد جب یمن کے لوگوں نے حبشیوں کو نکال باہر کیا تو عربوں کو بہت خوشی ہوئی۔ ان کی خوشی کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ انہی حبشیوں نے ابراہہ کے ساتھ مکے پر چڑھائی کی تھی، حبشی تھے، ان کو
خوشی ہوئی کہ گئے لوگ، تو انہوں نے مکہ پر چڑھائی کی تھی، چاروں طرف سے عربوں کے وفد سیف کو مبارکباد دینے کے لیے آنے لگے۔ اب قریش کا بھی ایک وفد مبارکباد دینے کے لیے گیا نا، کافر مبارکباد دینے کے لیے گیا۔ اس وفد کے سردار کون تھے؟ سردار تھے عبد المطلب۔ اب یہ وفد جب یمن پہنچا تو سیف اپنے محل میں تھا، اس کے سر پر تاج تھا، سامنے تلوار رکھی تھی، اور حمیری سردار اس کے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ سیف کو قریش کی وفد کی آمد کے بارے میں بتایا گیا، اسے یہ بھی بتایا گیا کہ یہ لوگ کسی رتبے کے ہیں، کس رتبے کے ہیں، اور اس نے لوگوں کو آنے کی اجازت دے دی۔ اب یہ وفد دربار میں پہنچا، عبد المطلب آگے بڑھ کر اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے، انہوں نے بات کرنے کی اجازت چاہی۔ سیف نے کہا اگر تم بادشاہوں کے سامنے بولنے کے آداب سے واقف ہو تو ہماری طرف سے اجازت ہے۔ تو عبد المطلب نے کہا اے بادشاہ، ہم کعبہ کے خادم ہیں، اللہ کے گھر کے محافظ ہیں، ہم آپ کو مبارکباد دینے آئے ہیں۔ یمن پر حبشی حکومت ہمارے لیے بھی بوجھ بنی ہوئی تھی، آپ کو مبارک ہو، آپ کے اس کارنامے سے آپ کی بزرگوں کو بھی عزت ملے گی اور آنے والی نسلوں کو بھی وقار حاصل ہوگا۔ سیف نے جب یہ الفاظ سنے بہت خوش ہوا، بے اختیار بول اٹھا اے شخص تم کون ہو، کیا نام ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا میرا نام عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ سیف نے ہاشم کا نام سن کر کہا تب تو تم ہماری بہن کے لڑکے ہو۔ عبد المطلب کی والدہ مدینے کے قبیلے خزرج کی تھی، اور خزرج کا قبیلہ جو ہے وہ دراصل یمن کا تھا۔ اب اس لیے سیف نے ہاشم کا نام سن کر فوراً کہا تب تو تم ہماری بہن کے لڑکے ہو۔ پھر اس نے کہا ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں۔ اس کے بعد قریش کے وفد کو جو ہے وہ سرکاری مہمان خانے میں ٹھہرا دیا گیا، ان کی خوب خاطر تواضع کی گئی، یہاں تک کہ 1 مہینہ گزر گیا۔ اب 1 ماہ کی مہمان نوازی کے بعد سیف نے انہیں بلایا، عبد المطلب کو اپنے پاس بلا کر کہا مجھے آپ سے عبد المطلب بہت پوشیدہ رازوں میں سے ایک راز بتانا ہے۔ عبد المطلب حیران ہوئے، اب آپ سے کوئی کہے کہ پوشیدہ، عبد المطلب تم کا بہت پوشیدہ راز آپ کو بتانا ہے۔ عبد المطلب نے کہا کیا بات ہے؟ اب بادشاہ بتا رہے، کہہ رہے عبد المطلب لیکن اس بادشاہ نے کیا بتایا، ایسا کیا بتایا، اس کے بعد کیا ہوا، یہ انشاءاللہ آپ سے بیان کریں گے سحر نشریات کے اسی سیگمنٹ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ وقت کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوگا۔